اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الرابع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنیا حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقت وعفت طعمت او کما قال علیہ الصلاة والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا أول ما خلق الله نوري وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حبیب پروردگار میرے اور آپ کے کریم آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں عقیدتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد حضرات ذی وقار آج کا ہمارا یہ درس پاک جس کا عنوان ہے جی بچے تے پڑھ دے انہیں وڈیاں کو پوچھے جی جنت میں لے جانے والے عمل۔ حضرات ذی وقار ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جس کے اندر 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان 4 کی بس وضاحت کرنی ہے اور آج کا درس انشاءاللہ العزیز اسی طرح یہ مختصر صحیح ہے کہ 4 چیزیں بس عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر کسی بندے کو یہ 4 چیزیں مل گئی، جس بندے کو دنیا کے اندر یہ 4 چیزیں مل گئی، پوری زندگی اسے دنیا میں سے کچھ بھی نہ ملے، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں ما فاتک من الدنیا، بس سمجھو اس کو دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یعنی اگر یہ 4 چیزیں دنیا کے اندر اس بندے کے پاس موجود تھی، اب بیان میں نے کر دینی ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ 4 چیزیں ہم سب کے اندر موجود ہیں، اپنے اپنے اندر دیکھنا ہے۔ ہر بندے نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر ان 4 میں سے کوئی موجود ہے کہ نہیں۔ اگر کسی کی کمی ہے تو آج کے بعد ہم ارادہ کریں کہ اس چیز کو ہم نے ترک نہیں کرنا، ہم نے اس چیز کے اوپر پورا کاربند ہو جانا ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سرکار نے فرمایا سب سے پہلی چیز ہے اس کے اندر جی حفظ امانت، جس بندے کے اندر امانت کی حفاظت کا ذمہ ہے نا، فرمایا سمجھو اس بندے نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کو حاصل کر لیا۔ وہ بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کو حاصل کر سکتا ہے، یہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سرکار کونین، یعنی اگر دنیا کا زر، دولت، مال، عیش، عشرت، دنیا کی کوئی خوبی بھی اس کو نہیں نہ ملی، تو فرمایا اگر یہ امانت کی حفاظت اس کے اندر موجود ہے تو فرمایا پھر سمجھ لینا میرا اللہ مرنے کے بعد اس کو جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرات ذی وقار میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا فرمان دل نشین ہے کہ سید الانبیاء جان کائنات حضور بلکہ جان جہان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اور آپ کے کریم آقا نے قیامت کی کچھ علامات بیان فرمائی ہیں، ان میں
قیامت کی علامتیں حضور بیان کرتے ہوئے ایک حدیث بیان فرمائی. وہ حدیث تو بڑی طویل ہے لیکن میں اس کا ایک جز، ایک لائن اس کی میں اندر سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. آقا نعمت نے فرمایا اذا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا جب قیامت کے قریب، حضور کے صحابہ نے پوچھا جی قیامت کب آئے گی، تو حضور نے فرمایا جب لوگ امانتوں کو ضائع کرنا شروع کر دیں گے نا تو سمجھ لینا قیامت بالکل نزدیک ہے، قیامت آنے والی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ امانت کو ضائع کیسے کیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا اذا اسند الی غیر اہلہ فانتظروا الساعہ. حضور نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کوئی کام ایسے نا اہل بندے کے سپرد کر رہے ہیں، جو بندہ اس کام کا اہل نہیں ہے، اس کام کو کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو سمجھ لو امانت کو ضائع کر دیا گیا. پھر سمجھنا امانت کو ضائع کر دیا گیا ہے. آج سفارش پہ جناب ولی میٹرک پاس بندہ جناب ولی اسکول کا ٹیچر لگ جاتا ہے، حالانکہ اس کو بذات خود پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، اس کو خود کچھ سمجھانا آتا نہیں ہے. وہ جناب ولی صرف اور صرف سلام دعا اور سفارش کے زور پہ جناب ولی ڈاکٹر لگے ہیں. لوگ ساری زندگی جناب ولی کمائیاں کھا رہے ہیں، اتنے پیسے کما رہے ہیں. تو جناب ولی اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ پیناڈول کے بنانے کا جناب ولی قاعدہ کلیہ نہیں بتا سکتے. اگر ان سے کوئی جناب ولی اہم مشورہ پوچھا جائے تو وہ بات نہیں اس پہ کر سکتے. لیکن جناب ولی وہ ان سیٹوں پہ براجمان ہے. اور یہ پہلے تو اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک معاف فرمائے محفوظ کرے، تو پہلے یہ دنیا داروں میں تھا، اب دین داروں میں بھی ہو گیا. اب دین داروں میں بھی ہو گیا. جس کے پاس 4 پیسے ہیں اس نے اپنی مسجد کھڑی کی، اس کے اندر جناب ولی اپنی مرضی کا مولوی رکھا. وہ دین پڑھا ہے نہیں پڑھا جناب ولی اس کو جھوٹ سچ جو آتا ہے لوگ آگے بیٹھے سن رہے ہیں. جناب علی پیر گدیوں پہ پیر مر گیا، وہ ایماندار نیک آدمی اچھا بندہ تھا، آگے پتر سارے فاسق و فاجر بے ایمان ہے، اس کی کرسی پہ وہ بیٹھے ہیں. ساری زندگی انہوں نے جناب علی بے ایمانی کے سوا کچھ نہیں کیا. پتر جناب علی باپ کا نام لے کے کھا رہے ہیں. اور جناب علی ہمارے لوگ اتنے ظالم ہیں، وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی پیر صاحب دا منڈا تے ہے نا. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سرکار نے فرمایا جب امانت ضائع کی جائے گی تو سمجھنا قیامت کی علامت ہے، یہ قیامت بالکل نزدیک ہے. اور جو امانت کی حفاظت کرے گا میرا پروردگار عالم اس کی جزا اس کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. حضرت قاضی ابو بکر بزار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی کامل گزرے. فرماتے ہیں کہ میں حج کی غرض سے روضہ منورہ اور بیت اللہ شریف کی اور حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف مجھے ملا. تو بڑا غریب آدمی تھا، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے میں نے حج کے لیے پیسے جوڑے. تو جب میں جا رہا تھا تو راستے میں میرا مال، میرے پیسے گم ہو گئے. کہیں میں سویا ہوا تھا تو میری ایک گتھلی پڑی ہوئی تھی جس کے اندر جناب علی تھیلی کے اندر پیسے تھے، تو وہ جناب علی کہیں گم ہو گئی. تو قاضی ابو بکر بزار علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہو کے نہ بڑا پیدل سفر کیا میں نے، اور میں مدینہ پاک پہنچ گیا. روضہ انور کی زیارت کی اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ دوران طواف مجھے ایک تھیلی ملی جس کے اندر سبز رنگ کی تھیلی تھی، اس کے اوپر سرخ رنگ کی ایک رسی لپیٹی ہوئی تھی. جب میں نے اس کو کھولا تو اس کے اندر سبز زمرد کا اتنا نایاب ایک جناب ولی لاکٹ تھا، ہار تھا، زمرد کے پتھروں کا بنا ہوا اتنا نفیس قسم کا ہار تھا اس کے اندر کہ میں جب اس کو نکالا تو میں نے سوچا یہ بڑا قیمتی ہوگا، بڑا نفیس. تو فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا تو پھر میرے اندر خیال آیا حفظ و امانت، مومن وہ ہوتا ہے جو امانت کی حفاظت کرتا ہے. فرماتے ہیں میں نے وہ ہار دوبارہ اسی کے اندر رکھا، گتھلی کو بند کیا اور اپنی زیمبل میں ڈالا اور جناب ولی خاموشی سے حج کرتا رہا. اور دوران حج میں نے جناب ولی اعلان بھی کرتا رہا ساتھ ساتھ، بھئی مجھے کسی کی گری ہوئی چیز ملی ہے، اگر کوئی اس کا اہل ہے تو مجھ سے لے لو. فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد لوگ ایک بزرگ سے بندے کو لے کے میرے پاس آئے. وہ کہنے لگے جی یہ بابا کہتا ہے کہ میرا ہار گم ہو گیا. میں نے کہا بابا جی ہوگا آپ کا، لیکن ایک علامت بتا دیں. بابا جی کہنے لگے اس رنگ کی گتھلی ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اوپر رسی اس رنگ کی ہے. میں نے کہا بابا جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے گتھلی نکال کے بابے کو دے دی. بابے نے مجھے 500 درہم نکال کے دیا. مجھے کہنے لگا یہ تمہارا انعام ہے. بابا جی فرماتے ہیں ابو بکر بزار علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے کہا بابا جی میں نے انعام کے لالچ میں یہ نہیں کیا تھا، کیونکہ میں محمد عربی کا امتی ہوں. تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اگر تمہیں کوئی امانت مل جائے تو اس کی حفاظت کرنی. آج تو جناب ولی وہ کسی کے پیسے
حرم مکہ کے اندر بیٹھے نا، ایک مولانا صاحب سے کسی بندے نے سوال پوچھ دیا، انہوں نے کہا حضرت جی یہ بتاؤ کہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہوتے؟ اب وہ مولانا صاحب نا جیب سے 5000 درہم کا نوٹ نکالا اور کہنے لگے یار ابھی میں مسجد میں آ رہا تھا حرم میں اور مجھے یہ نوٹ ملا ہے، تم لوگ بتا سکتے ہو یہ کس کا ہے؟ تو اس مجمع میں بیٹھے جناب علی تقریباً 100 بندے نے ہاتھ کھڑا کر دیے، جی ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے۔ مولانا صاحب نے نوٹ جیب میں ڈال کے کہا یہ میرا ہے، ہاتھ نیچے کر لو، یہ نوٹ میرا ہے۔ اس نے کہا تم بے ایمان ہو، اس لیے تمہارے ملک کا بھلا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرا ملک جو ہے نا، میرا وطن عزیز جو ہے، یاد رکھیے گا اس کو یہ اس کمی کی وجہ سے نہیں کہ جناب علی ہمارے 4 دریا میں سے 3 خشک ہو چکے ہیں، ہمیں بجلی میسر نہیں ہے۔ میرے وطن عزیز کو اس بات سے ڈبویا نہیں جا سکتا کہ جناب ولی اس کو بجلی کی کمی ہے۔ میرے وطن کو ساری دنیا کے چور اچکے بے ایمان مل کے کھاتے رہیں، اس ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن یاد رکھنا جب ہم لوگ حفاظت نہیں نہ کریں گے، جب تک امانت کی، وہ امانت بندوں کی ہو یا اللہ کی ہو، یاد رکھنا جب ہم امانت کے اندر بے ایمانی کریں گے، خیانت کریں گے، تو پھر اللہ ہمارے ملک کو ڈبو دے گا۔ یہ ہمارا ملک غرق ہو چکا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، امانت میں خیانت کی وجہ سے۔ سمجھ آ رہی جی میرے جملے کی؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے غلام بیٹھے ہو، حضرت قاضی ابو بکر بیزار فرماتے ہیں میں نے کہا بابا جی میں نے لالچ میں یہ کام نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، میں نے پیسے نہیں لیے، حج کیا۔ اب جناب ولی میں واپس چلا تو ایک کشتی پر میں سوار تھا کہ اچانک طوفان بڑا زور سے آیا کہ کشتی غرق ہو گئی، سب لوگ کشتی کے ڈوب گئے، میں اکیلا بچا۔ میں نے دیکھا ایک لکڑ کا پھٹا جناب ولی جو ہے نا دریا میں بہتا ہوا جا رہا ہے، میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ ہاتھوں کی مدد سے میں جناب علی جدھر پانی کا بہاؤ مجھے لے جاتا رہا میں چلا گیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ کہ جزیرے پہ اترا نا تو میں نے دیکھا وہاں پہ جہان آباد ہے، وہاں لوگ رہتے ہیں وہاں پر۔ انہوں نے مجھے جناب علی آتے ہی بڑے خوش ہوئے، مجھے سلام کیا، مجھے کھانا پینا دیا، میری خدمت کی اور مجھے پوچھا بابا جی کدھر سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ایسے ایسے میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے بابا جی کیا آپ واپس کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا میرا نہ کوئی گھر بار کچھ بھی نہیں ہے، بس غریب آدمی اکیلا وہاں بھی رہتا تھا۔ انہوں نے کہا پھر یہیں رہ جاؤ، کام کیا کر سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا جی میں اللہ کا قرآن بس پڑھ سکتا ہوں۔ اور کہنے لگے اچھا بابا جی جو قرآن پڑھ سکتے ہو تو پھر ہمارے بچوں کو بس قرآن پڑھاتے رہو، ہم آپ کے کھانے پینے کا انتظام کر دیں گے۔ وہ وہاں بیٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ اب قرآن پڑھاتے تھوڑا وقت گزرا تو لوگوں نے سوچا کہ یار یہ اکیلے رہتے ہیں یہاں پہ، کیوں نہ ان کی شادی کر دی جائے۔ حضرت قاضی ابو بکر بیزار علیہ رحمہ کی، انہوں نے کہا یہاں ایک یتیم لڑکی رہتی ہے ہمارے گاؤں میں، تو اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی مرضی سے اس سے آپ کا نکاح کر دیں۔ قاضی صاحب فرمانے لگے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، نکاح ہو گیا۔ شادی کی پہلی رات جو ہی آپ اپنی بیوی کے کمرہ عروس میں پہنچے نا تو اپنی زوجہ انور کا جناب ولی چہرے سے پردہ ہٹایا، جناب ولی گھونگھٹ ہٹایا تو دیکھ کے بڑا تعجب کیا، ساری رات ٹکٹکی لگا کے بس ان کا چہرہ دیکھتے رہے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، صبح اٹھ کے اس نے لوگوں کو کہا، شکایت کی، انہوں نے کہا ساری رات لنگ گئی، یہ جو اللہ کے ولی ہیں جن کی آپ اتنی تعریف کرتے ہو، انہوں نے مجھے تو دیکھا نہیں، میرا ہار ہی دیکھتے رہے ہیں، میرے گلے میں جو ہار ہے وہ ہار دیکھتے رہے ہیں۔ تو قاضی ابو بکر بیزار علیہ رحمہ سے پوچھا، انہوں نے کہا بابا جی ہم تو آپ کو بڑا نیک آدمی سمجھتے تھے، تو آپ دولت کے لالچی ہیں؟ آپ نے فرمایا یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں حیران اس لیے ہوں، یہ ہار وہ ہے جو میں نے مکے میں اس بابے کو واپس کیا تھا، یہ تو وہ ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب علی حیران ہو گئے، انہوں نے کہا بابا جی کیا ہوا؟ قاضی ابو بکر بیزار نے جب پوچھا کہ بھئی تم نے لوگوں نے نعرہ کیوں بلند کیا اللہ کے نام کا؟ وہ کہنے لگے اس بچی کا جو باپ تھا نا وہ ایسے ایسے بیت اللہ کا طواف کرنے گیا تھا، ہار اس کا گم ہوا، کسی امانت دار بندے نے اس کا ہار واپس کیا تھا، اور وہ بندہ کہتا تھا اگر میرا اللہ مجھے پہ راضی ہوتا تو وہ بندہ کبھی زندگی میں مجھے مل جاتا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرتا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرتا۔ قاضی ابو بکر بیزار فرمایا کرتے تھے امانت میں خیانت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں مجھے صلہ یہ دیا، شادی 2 سال کے قریب رہی اور زوجہ پاک فوت ہو گئی تو وہ ہار وراثت میں آپ کے حصے آ گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ ہار جب آپ نے اس وقت بیچا نا تو وہ جناب علی 80,000 درہم کا بکا۔ آپ بڑے امیر کبیر آدمی ہو گئے اور وہاں بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے اور اپنے شاگردوں کو اتنے پیسے روز دیا کرتے تھے۔ تو شاگردوں سے کہا کرتے تھے بیٹا یہ امانت داری کرنے کا، امانت کے اندر خیانت نہ کرنے کا صلہ ہے جو میرا رب مجھے دنیا میں عطا فرما رہا ہے۔
حضرات عزیز وقار، جو بندہ امانت دار ہے، اگر یاد رکھیے گا میری بات، امانت یہی نہیں ہوتی آپ کو کوئی پیسے دے، امانت یہ بھی ہے اگر آپ کو کوئی راز کی بات بتائے تو آپ نے اس بات کے اندر خیانت نہیں کرنی، کبھی کسی کا راز دوسرے بندے کی طرف اچھالنا نہیں ہے، اس کو جناب علی عیاں نہیں کرنا۔ دوسری بات جی آگے چلتے ہیں، اگر میں اسے ایک ایک کی ذرا، اور بھی اس پہ باتیں ہیں میں کر سکتا ہوں لیکن وقت قلیل ہے اس لیے میں آگے چل رہا ہوں۔ دوسری بات ہے جی، پہلی بات تھی حضور نے فرمایا حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنے والے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ وصدق حدیث، اور بولنے میں ہمیشہ سچ بولنے والے، سچا کلام کرنے والے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا تھا، اے پیارے ابو ہریرہ، آقا حکم ہو، فرمایا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ آقا پھر فرمایا نہ تو وقت سے پہلے موت آنی ہے، نہ تیرا کوئی رزق بند کر سکتا ہے، نہ تیرا کوئی رزق بند کر سکتا ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ حضرت علماء لکھتے ہیں کہ جناب ولی، یہ میں پہلے بات عرض کر چکا ہوں کہ میرے ملک کے اندر، ایک ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑی کمی یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جناب ولی اللہ معاف فرمائے الا ماشاء اللہ، یہاں دکاندار سے لے کے گاہک تک سب جھوٹے، ہر بندہ جھوٹ بولنے کا استاد ہے، اور ایسے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بندے جھوٹ بولتے ہیں، لگتا ہے ایسے ہے جیسے سچی بات کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا دیانتدار ہے، اور پھر قسمیں کھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، جانتے ہیں کہ ہم غلط بیانی کر رہے ہیں لیکن اس پہ ایسے ڈٹ کے بولیں گے، کہیں گے نہیں نہیں ہم تو سچی بات کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے کے لیے اب ایمانداری سے بتاؤ، آپ علماء سے سنا ہے آپ لوگوں نے کہ حضور نے فرمایا کہ پیاز کھا کے لہسن کھا کے مسجد میں، یہ حدیث ہے، پیاز کھا کے لہسن کھا کے مسجد میں، بولیے ذرا، آپ نے منہ سے بولنا ہے تاکہ آپ کی نیند تھوڑی سی ختم، اینجن کرنے نال کوئی گل نہیں بننی۔ پیاز کھا کے اور لہسن کھا کے مسجد میں نہیں آنا۔ سید الانبیاء سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جو پیاز کھا کے لہسن کھا کے مسجد میں آئے گا اس سے فرشتے دور بھاگ جائیں گے، نہیں کہا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس کی وجہ سے منہ سے سمیل آتی ہے، لوگوں کو برا محسوس ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کی بات نہیں کی۔ میں صحیح حدیث پڑھ سکتا ہوں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتے، یہ فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، یعنی جھوٹ کی بدبو اتنی زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی کامل گزرے، آپ کے علاقے میں نا بارش نہیں ہوتی تھی، تو جناب ولی لوگ روتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں کہنے لگے حضرت جی بارش نہیں پہنتی، کوئی مہربانی فرماؤ نا۔ معروف کرخی علیہ رحمہ فرماندے نے، او میرے دربار دے سامنے جڑے بابے دی دکان ہے نا کریانے دی، انہاں کہا ہاں جی، وہ بابے کو دعا کراؤ جا کے۔ بندے حیران ہو گئے، انہاں کہا ہے بابا نہ داڑھی ہے نہ نمازی ہے نہ ایڈا کوئی بڑا بڑا کامل آدمی، وہ بابے کو ٹر گئے جا کے بابا جی حضرت جی کہندے نے تسی دعا کر دیو، تو بابے نے جدو گل سنی تو بابا رون ہی لگ پیا، وہ کہنے لگا یار میرے ورگا نکما بندہ تو جناب میرے ورگے کولوں جناب علی دعا۔ بزرگ فرماندے نے، حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے، کوئی بول اولڑا نہ بول بیٹھی، کوئی بول اولڑا نہ بول بیٹھی، ہندے خسم ناراض بڑبولیاں دے، کان سر کھاوے، کان سر کھاوے تے بلبل ٹھنڈ پاوے، بڑے فرق نے سجنا بولیاں دے، جڑے خسم دی وچ رضا وسن، جڑیاں خسم دی وچ رضا وسن، بھاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے، او ادل گئیاں نو سردار پین تکے، ادل گئیاں نو سمجھ دیو، ادل گئیاں نو پین سردار تکے، تے شرما والیاں نو چونٹے ڈولیاں دے۔ سمجھ آئی جی؟ فرمایا جیڑا بندہ اللہ تو دے رسول دی رضا وچ راضی رہے گا نا، یاد رکھیا جے او بندہ جناب علی زمین تے بھی بیٹھا ہوئے اللہ انہوں چک کے عرش اولا تے لے جان۔ بندے انہیں جمع ہو کے ٹر کے انہوں نے کہا بابا جی دعا کر دیو۔ بابا جی فرمان لگے یار میں تے نہ کوئی نمازی ہیں، میں نے تو بسم اللہ بھی سیدھی کوئی نہیں ہوندی، تو میں تے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ میں بھی نہیں پڑھ سکتا، میرے کو دعا۔ انہوں نے کہا جی حضرت صاحب نے آکھے، فرماندے نے حضرت بزرگان دین فرماندے نے، او بابا رو پیا تے آسمان والا انجھات چو کہ کہندا یا اللہ تیرے بندے بڑی امید نال آئے نے میرے کول، تے تو جاننا ہے کہ میں اس قابل تے نہیں ہاں، میرے کول تو جملے بھی ایڈے سدھے نہیں جویں لوکی بنا سوار کے بول دے نے، اللہ میرے رب نو کنا جملیاں دی لوڑ نہیں، میرا اللہ احساس پہچان جاندا ہے۔ او بابا جی رو پئے نا جدو اکھ وچ اتھرو آئے تے اللہ رون والیاں دی بڑی قدر کردا ہے، میرا رب رون والیاں دی بڑی قدر کردا ہے۔ فرمایا اکھ چوں آنسو ڈگیا سی، ادھر بابے دی اکھ چوں آنسو ڈگیا، ادھر آسمان بھی رون لگ پے۔
آسمان نے برسنا شروع کر دیتا. کائنات نو پتہ لگ گیا کہ اللہ دعاواں انہاں دیاں قبول کردا ہے جڑے جناب ولی سچے دلاں دے مالک ہوں. وہ کچھ کاریاں نے نا، ایک بابا جی سن اللہ دے ولی کامل سن، تو انہیں مسجد دی نماز پڑھائی تے پیچھے کوئی میرے ورگے نکمے کاری کھلوتے سن. تو انہوں نے کہا بابا قرآن مجہول پڑھدا ہے. قرآن دی آیتاں جویں سادے بندے پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب سمجھ دو بے پرانے لہجے جنہاں بابیاں پڑھے سی. لیکن جناب علی جڑیاں نیتاں انہاں دیاں صاف سن، اج کل دے بندیاں دیاں اوڈیاں نیتاں صاف نہیں ہیں جناب. وہ فرماندے نے کہ بابا جیاں نے وہ بندیاں نے نا پیچھے کاریاں نے اعتراض کر دیتا. انہوں نے کہا جی بابے پیچھے نماز ہی نہیں ہوندی. بابا جی جناب وہ بزرگاں نے لکھیا واقعہ، فرماندے نے کہ مولوی صاحب سن تے انہوں نے کسی دا بیعت ہون واسطے لے گئے تے جدوں تے آستانے تے پہنچے تے قاری صاحب اگے جڑے پیر صاحب سن آپ ہی نماز پڑھاندے سن پے. تو پیر صاحب بڑے سادے جے بندے سن. تو مولوی صاحب نے مگر نماز پڑھی تے بابے دی تلاوت پسند نہ آئی. تو دل کہنے لگے لو میں دا مرید ہونا ایسا تو قرآن بھی مجہول پڑھدا میں نہیں مرید ہونا. واپس ٹر گئے. واپس جاندے نا راہ لگی بڑی گرمی تے کہندے نے اللہ حضرت نے لکھے فرماندے نے گرمی لگی بڑی تے کپڑے نکال کے رکھے دریا دے کنارے تے نہان لگ پے. غسل کرن لگ پے تے غسل کرن لگ پے تے دریا وچ تے باہر نظر ماری نا تے کپڑیاں دے اوتے آ کے شیر بہ گیا. ہن جناب علی قاری صاحب باہر نہ نکلن ڈر دے کہ شیر مینوں کھا جائے گا. تے جناب دل وچ خیال آندا ہے آندے یا اللہ تو اے فرمانا ہے کہ جڑے میرے خاص تے سچے بندے نے وہ ہمیشہ مشکل وچ بھی کام آوندے نے. جے او بابا واقعی اللہ دا ولی ہے نا تے اس شیر نو میرے کپڑیاں تو دور کر دے. اے دل وچ خیال آیا تے ادھروں بابے نے بھی ہاتھ وچ تسبیح پھڑی تے دریا دے کنارے کنارے ٹریا آ رہے. جدوں دریا دے کنارے اتنے آیا نا تے ویکھیا تے شیر کپڑیاں تے بیٹھا تے کاری ہری وچ بیٹھے. انہیں شیر نو کانوں تو پھڑیا تے کہندے نے رب دے بندیاں نو تنگ کرنا ہے، چل جا اپنا کام کر جا کے. فرمایا نے جناب اینج کر کے ٹوریا تے شیر ادھر ٹر گیا. انہیں کوئی گل نہیں کیتی تے قاری صاحب وچوں کہن لگے بابا جی تسی تے بڑی شان والے ہو. بابا جی کہندے نے شان جڈی مرضی ہوے قرآن میں مجہول ہی پڑھنا. شان میری جڈی مرضی وڈی ہوے قرآن میں مجہول ہی پڑھنا. وہ ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے. انہیں کہا بابا جی جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے دلاں دے چور ہوندے نے، خالص ولیاں دی علامت ہے. تے یاد رکھنا میری بات نو، انسان دی زبان تاثیر تاں ہوندی ہے جے بندہ سچ بولن دا عادی ہوئے. جے کوئی گل دلوں نکل دی نا اے میں تواڈے چہرے دی چمک تے تواڈیاں اکھاں دی روشنی ویکھ کے دس سکنا کہ تسی اتنی لذت نال گل تاں سنندے ہو پے اللہ نے میری زبان تے کلمۃ الحق جاری کیتا. اے میرے رب دی شان کریمی. حضرات دی وقار فرمایا تے تیسری گل ہے جی وحسن خلیقت، بندے دا اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے. حضرات عزیز وقارے دے تے میں 100 گل سنا سکنا لیکن صرف ایک گل کراں گا. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو. او مکے دے سارے لوگ جنہ میرے نبی تے اجریاں بھی سٹیاں سرکار نو پتھر بھی مارے. جدوں جناب والی جو فتح مکہ دے دن میرے محبوب کریم علیہ السلام دے کول 10,000 دا لشکر جرارے تے اج سارے سامنے کھلوتے نے. حضور نے فرمایا کی چاہندے ہو میرے کولوں؟ انہاں آکھیا جی تسی کریم ابن کریم ہو، کریم باپ دے کریم بیٹے ہو. اسی تواڈے تو اے چاہنے ہاں جو یوسف علیہ السلام دے بھرا انہاں تو چاہندے سن. آپ نے فرمایا جاؤ پھر اج میں بھی وہی جملہ بولاں گا جڑا یوسف علیہ السلام نے بولیا سی، لا تثریب علیکم اليوم. جاؤ اج کسے کولو کچھ بھی نہیں پوچھیا جائے گا، جیڑا بھی معافی منگے گا محمد عربی انہوں معاف فرما دے. اعلان معافی دا اعلان فرمایا. مکہ پورا جناب علی اعلان کیتا معافی دا سرکار کونین نے. حضرات عزیز وقار اور اے میرے نبی کریم علیہ السلام دا اخلاق عالیہ کتاباں والے لکھ دینے کہ حضور مسجد بیٹھے کھانا تناول فرما رہے. ایک عورت گزری گلی چوں سے صحابہ لکھ دینے بڑی بد کلام اور سی، زبانوں دی بڑی گندی سی، ہر بندے نو گالی گلوچ کر کے بول دی. بعض نے لکھیا فاحشہ عورت سی. فرماندے نے او دے مطلب کردار و افعال ٹھیک نہیں سن. تے مسجد دے بوئے کو لنگ دی سی بھی تے حضور کھانا کھا رہے سن. سرکار کونین نو کھانا کھاندیاں ویکھ کے نا تے کہنے لگی حضور اج کلے کلے ہی میں قربان جاؤں. سرکار کونین مسکرائے. حضور نے فرمایا آجا تم ہی کھا لے. میرے کریم سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے در قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. وہ مانگتے صحیح نا تو کیوں در تے نہیں آیا ہوئے بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد. تو تے آیا ہی نہیں حضور دے بوئے ہوتے پھر گھر بہ کے گلا کرنا اعتراض کرنا جی میری غربت نہیں مکدی، میری پریشانیاں نہیں دور ہوندیاں. اور میں کہ چلیا پریشانیاں تے اس بوئے تے دور ہونیاں جتے تو آن دا نام نہیں لیندا. تیریاں پریشانیاں کی میں دور ہون گیاں؟ اگر دکھ دور کرنے نے صرف ایک دروازہ ہے، وہ اللہ تو رسول دا دروازہ ہے. اگر اس دروازے تے بہ جاؤ گے اللہ سارے دکھ ہی دور فرما دے گا. فرما دینے کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم ہی کھا لے. وہ بڑی حیران ہوئی.
اچھا انہیں اگوں پھر سوال کیا، انہوں نے کہا جی ایویں کھا لو، وہ کھاواں گی جڑا نوالا توڑ کے اپنے ہاتھ نال کھلاؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے، فرمایا آ جا کھوا دیاں گے۔ کوئی مولوی ہوندا نا تو 20,000 واری سوچدا لوکی کی کہن گے، جناب انہیں پریشان ہو جانا، انہوں نے کہنا زمانے دے لوگ کہن گے کیسی عورت نال گل کردا پیا کلام، انہیں 20 واری سوچنا سی کیونکہ اندر کوئی گل سی نا، انہوں پتہ ہے میں کلام تے جے اندر ہوندا ستھرا تو انہیں کہنا سی جناب علی سارا زمانے دی عورتاں میری ماواں بہناں بیٹیاں دی طرح نے، مینوں کسے دی کی پرواہ ہے۔ یاد رکھو انسان سچا ہوئے نا انہوں زمانے چ کدی تتی ہوا بھی نہیں رب لگن دیندا، اے میرے رب دا قانون ہے۔ سرکار کونین نے فرمایا آجا اپنے ہاتھ نال کھلا دیاں گے، وہ بھی بڑی شاندار عورت سی، کہنے لگی حضور حبیب جی انج نہیں، جڑا لقمہ پن کے منہ چ رکھ لیا جے نا وہ کڈ کے دیو گے تے کھاواں گی۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا آجا اسی وہ بھی عطا کر دیاں گے۔ فرمانے نے قریب آئی حضور نے نوالا اپنے منہ والا کڈ کے وہ منہ چ رکھیا، صحابہ فرمانے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے اس دن تو بعد اساں انہوں کوئی فاحش گل نہیں کر دیاں ویکھ۔ میرے نبی دی زبان دی تاثیر اتنی اعلیٰ ہوئی، حضور دے لواب دہن دی تاثیر اتنی اعلیٰ ہوئی کہ اس دن تو بعد صحابہ فرماندے نے اساں انہوں کدی کوئی انج دی گل کردیا نہیں ویکھیا جڑی گل زمانے دی دل تے بری گزردی ہوئے، اللہ نے دی زبان بھی پاک کر چھڑی، رب نے دا دل بھی پاک کر چھڑی۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلام بیٹھے ہو، وہ حسن خلیقت، میرے نبی نے سب سے پہلے یہ حضور نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، اور لوگوں سنو جنت میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جو تم لوگوں میں سے اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہوگا۔ اسی ویکھنا ہے کہ گھر وچ میں اپنے باپ نال کنج بولنا، میں اپنی ماں نو گل دا جواب اگوں کنج دینا، میں جناب والی اپنے گھر وچ اپنے بیوی بچے نال رویہ کنج دا رکھنا۔ سرکار نے فرمایا تواڈے وچ اخلاق جدا اعلی اخلاق ہوئے گا وہ جنت وچ میرے نزدیک ہوئے گا، تے سب تو اعلی اخلاق اے اس بندے دا ہے جڑا اپنے گھر والے نال ٹھیک رہندا ہے۔ حضور دا فرمان، آخری بات سنو جی، حضور نے فرمایا وعفت طعمۃ وعفت طعمۃ، سرکار کونین نے فرمایا ہاں وہ بندہ جس کو اللہ نے رزق حلال عطا فرمایا۔ یہ چار کوالٹیاں جس بندے کے اندر دنیا میں ہو، حفظ و امانت وصدق حدیث وحسن خلیقت وعفت طعمت، فرمایا چار چیزیں جس کے اندر پائی جائیں اگر دنیا کی کوئی چیز اس کو نہ ملے میرا رب آخرت میں اس کو جنت عطا فرمائے۔ یہ جنت میں جانے والے چار عمل میں نے عرض کر دیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم رب، میرا مہربان اللہ ہم سب پہ مہربانی فرمائے، اور یہ چاریں خوبی ہیں میرا اللہ ہم سب میں پیدا فرما دے۔ یہ ایک اور حدیث تھی، ویسے میری نیت تھی کہ اس پہ میں نے 50 حدیثیں ذہن میں رکھی تھی کہ میں نے جنت میں لے جانے والی 50 حدیثیں بیان کر دی، لیکن 50 تو پھر آپ بھی سمجھ رہے ہو، ابھی یہ ایک حدیث بیان کی ہے اس کی 4 جز تھے، ایک حدیث بس میرے کہنے اور سن لو، 2 لفظ سنا دیں گا بس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من آلا جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا ہاکذا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جنت وچ جان والا سب تو بہترین عمل ہے جڑے بندے نو میرا رب تیاں دے وے تے انہاں بیٹیاں دی اللہ دی رضا واسطے خدمت کرے، پرورش کرے، رب دی رضا واسطے انہوں پال پوس کے جوان کرے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے ہا انا وہو ہا قضا، میں تے او بندہ جنت وچ انج جاواں جی میں 2 انگلیاں آپس وچ جڑیاں نے۔ حضرات دی وقار جنہاں نو اللہ نے نعمتاں دتیاں نے انہاں دی قدر کرے اجے، انہاں دے صلے وچ بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ وما توفیق الا باللہ، واخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔